بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسلمون في ذمة الله عز وجل. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن ديار الحمصي قال حدثنا احمد بن خالد الذهبي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن ابي عون عن سعد بن ابراهيم عن حابس اليمامي رضي الله تعالى عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی بس وہ اللہ رب العزت کے ذمے میں ہے. فلا تغفر اللہ فی عہدہ، اللہ رب العزت کے ذمے کو مت توڑو. فمن قتلہ، بس اگر کسی نے اس آدمی کو قتل کیا جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، جس نے اس کو قتل کیا جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، طلبہ اللہ، اللہ رب العزت اس کو اس طرح پکاریں گے حتی یکبہ فی النار علی وجہہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو اوندا منہ جہنم کے اندر لٹکائیں گے. اب دیکھیے جو سند ہے، اس سند کے اندر ہے سعد ابن ابراہیم. اوپر دیکھیں آپ، سعد ابن ابراہیم. یہ جو سعد ابن ابراہیم ہے یہ روایت کرتے ہیں عن حابس الیمانی سے یا حابس الیمانی سے. سعد ابن ابراہیم روایت کرتے کس سے؟ مول صاحب سعد ابن حابس ابن یمامی یا حابس ابن یمانی سے. کہتے ہیں کہ جناب سعد ابن ابراہیم نے حابس ابن سعد کو اپنی زندگی کے اندر پایا نہیں ہے، لیکن یہ اس سے روایت نقل کرتے ہیں جس کی بنا پر یہ جو روایت ہے یہ منقطع ہے. یہ روایت کیا ہے؟ منقطع ہے. صحیح نہیں. اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کے عہد کے اندر ہے. صحیح جی. اور یہ کہ اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی کوئی بھی مسلمان چاہے جناب قاتل ہے یا مقتول ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کرے. مطلب کیا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ کا خون اور آپ کا مال ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اور فجر کی نماز کا ذکر اس لیے کیا خاص کر کہ فجر کی نماز مسلمان ہی جا کر پڑھتے ہیں. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین کے اوپر باری ہے. تو اس وقت کی جو منافقین تھے وہ فجر کی نماز میں چونکہ اندھیرا ہوتا تھا، عشاء کی نماز میں اندھیرا ہوتا، تو ان دو نمازوں میں غیر حاضر ہوتے تھے. اور جو فجر کی نماز پڑھے گا تو وہ پکا مسلمان ہے. اب ظاہر ہے کہ جو آدمی پکا مسلمان ہے اس کو کوئی آدمی ہاتھ بھی نہ لگائے، نہ اس کا مال لوٹے اور نہ اس کی جان کو نقصان پہنچائے. اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت اس کو ایسی سزا دیں گے کہ تمام کائنات کے سامنے اللہ رب العزت اس کو عمدہ منہ جہنم کے اندر لٹکائیں گے.